السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آپ سب کو کوکنگ ٹیبل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج ہم بنانے لگے تھے چکن قورمہ۔ یہ بہت ہی مزے کا، بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے۔ تو آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیے گا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بہت ہی مزے کا بنا ہوا ہے۔ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی۔ تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں پیاز، 3 پیاز تھے، وہ میں نے چاپ کر لی ہیں، ایسے رفلی سے چاپ کی ہیں میں نے، کوئی باریک یا نہیں کی ہے۔ اور ساتھ میں نے یہ 12-13 جوے لہسن کے ہوں گے، وہ بھی میں نے ایڈ کر دیے ہیں۔ تو اب اس میں 1 کپ ایڈ کروں گی آئل کا، تو پھر میں فلیم آن کر دوں گی۔ تو اس کو پھر ہم فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے نا، جیسا کہ اس پہ گولڈن کلر آ جائے۔ تو میں 1 kg سے بنا رہی ہوں یہ، تو میں اسی کے حساب سے آپ کو یہ ریسپی دوں گی۔ تو آپ اپنے حساب سے باقی جو ہوتے ہیں مسالہ جات وہ ایڈ کر سکتے ہیں، کم یا زیادہ جس حساب سے چکن ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہو گیا تھا، تو ہم برابر اس میں چمچ چلاتے رہیں گے وقفے وقفے سے، کیونکہ اگر ہم چمچ چلانا چھوڑ دیں گے تو کہیں سے یہ جو آنین ہے ڈارک ہو جائیں گے، اور کہیں سے یہ ایسے بالکل ہی وہ رہ جائیں گے، کلر ہی نہیں آئے گا، گولڈن نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ میں نے تقریباً 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا بھی ایڈ کر دیا ہے۔ اس میں ادرک زیادہ جاتا ہے کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا اس کا ایک فلیور آتا ہے۔ تو ہم اس کو اب اچھی طرح سے فرائی کریں گے یہاں تک کہ بڑا اچھا سا گولڈن کلر آ جائے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ یہاں پہ یہ کافی حد تک گولڈن ہو چکا ہے، تو میں نے یہاں پہ 3 ٹماٹر ایڈ کر دیے ہیں، ان کو درمیان میں سے ایسے کٹ کر کے۔ تو اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے ساتھ۔ ویسے تو یہ ٹماٹر تو بعد میں بھی ایڈ ہو سکتے تھے، لیکن اگر ہم اس طرح سے ان کو بھی تھوڑا ہلکا سا پہلے فرائی کر لیں گے نا، تو اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا۔ اس وجہ سے ہم اس کو بھی آئل میں تھوڑا سا فرائی کریں گے، تو اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے۔ اور یہاں پہ میں نے 2 سبز مرچیں بھی ایڈ کر دی ہیں، یہ بہت زیادہ کڑوی ہیں اس لیے کم ہی ایڈ کی ہیں میں نے۔ تو بس یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ گولڈن کلر اس پہ آ گیا ہے، تو اس کو میں نکال لوں گی۔ جو بلینڈر والا جگ ہے اس میں میں نکال کے اس کی پیسٹ بنا لوں گی۔ تو یہاں پہ جو آئل تھا اس میں نے یہ چکن ایڈ کر دیا، یہ 1 kg چکن ہے۔ تو اب اس کو بھی میں تھوڑا سا فرائی کروں گی اس آئل میں، یا اتنا فرائی کروں گی کہ چکن پہ اچھا سا گولڈن سا، لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے۔ تو یہاں اتنی دیر میں ہم یہ پیسٹ بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر لی تھی، اور ساتھ میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا، تو میں نے اس کی پیسٹ بنا لی ہے۔ پیسٹ بنانے سے یہ ہوگا تو ایک تو یہ ہمارا کام جلدی سے ہو جائے گا، جھٹ پٹ سے بن جائے گی، 10 سے 15 منٹ میں یہ بن جاتی ہے جو ہمارا قورمہ ہے۔ ویسے تو ہمیں پیاز کو گلانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس طرح سے اگر ہم فرائی کرنے کے بعد اس کو بلینڈ کر لیں گے تو وہ جھٹ پٹ سا ریڈی ہو جائے گا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر جلدی سے اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو آپ فٹافٹ سے یہ ساری چیزیں فرائی کریں، ان کو پیسٹ بنا لیں اور چکن میں ایڈ کر دیں، تو جھٹ پٹ سا یہ ہمارا قورمہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو گریوی ہے وہ بھی بڑی مزے کی بنتی ہے، بہت ہی سموتھ سی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا پیسٹ۔ تو جب اس چکن پہ اچھا سا کلر آ گیا تھا لائٹ گولڈن سا، تو میں نے یہ پیسٹ اس میں ایڈ کر دی، اور جگ میں جو پیسٹ رہ گئی تھی اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا، کچھ بھی ضائع نہیں کرنا ہم نے۔ تو اب اس کو میں تیز آنچ پہ پکا لوں گی، تاکہ جو اس میں ٹماٹروں نے بھی پانی چھوڑنا ہے، جو باقی کا میں نے پانی ایڈ کیا تھا وہ بھی جلدی سے ڈرائی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے۔ یہاں پہ میں نے ایڈ کیا 1 چمچ نمک، اور 1 چمچ یہ کٹی ہوئی لال مرچ، اور ½ چمچ میں نے ایڈ کیا ہے یہ پیسی ہوئی لال مرچ، اور ½ چمچ ہی میں نے ایڈ کیا ہے ہلدی کا۔ تو باقی کے ابھی کوئی بھی مسالے میں نے ایڈ نہیں کیے، بس یہ 1 دار چینی کا ٹکڑا ایڈ کیا ہے۔ تو اب ہم اس کو مکس کر لیں گے، اور اس کو اتنا پکائیں گے یہ اس کا جو پانی ہے نا سارا ڈرائی ہو جائے۔ اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے۔ باقی کے مسالے ہم بعد میں ایڈ کریں گے، وہ اس لیے ہم بعد میں ایڈ کریں گے کیونکہ جب ہم بعد میں ایڈ کرتے ہیں نا تو ان کا ذائقہ، ان کی خوشبو
زیادہ ہوتی ہے پہلے ایڈ کرنے کی نسبت۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا چکن تقریباً بھون چکا ہے، آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو بس اب میں اس کو 1-2 منٹ اور بھونوں گی، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ بھی نہیں بھون لینا اس کو کہ اس میں کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جائے اور جیسے جلنے والی اس میں اسمیل اور ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے۔ یہ دیکھیں بالکل پرفیکٹ ہے، اور اس کا کلر دیکھیں کیسا زبردست ہے، اور اس کی گریوی دیکھیں کیسی مزے کی ہے۔ تو یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے اس میں 1 کپ دہی کا۔ دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے، اگر ویسے ہی ایڈ کریں گے تو وہ اس کے دانے دانے سے بن جائیں گے، اور جب بھی دہی ایڈ کریں نا تو جو آنچ ہے اس کو لو کر لیا کریں۔ اگر تیز آنچ پہ ایڈ کریں گے نا تو فوراً سے دہی کے وہ پھٹنا شروع ہو جائے گا، وہ دانے دانے سے بن جائیں گے، تو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے دہی ایڈ کرنے سے پہلے آنچ کو لو کر لیا کریں۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اتنی دیر اس کو پکائیں گے یہاں تک کہ جو دہی پانی چھوڑے گا وہ کوک ہو جائے اور آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے۔ تو ابھی تک میں نے مسالے نہیں کوئی بھی ایڈ کیے، تو اب لاسٹ میں جب یہ فل تقریباً ڈن ہو جائے گا نا تب میں اس میں مسالہ ایڈ کروں گی۔ مسالوں میں نے زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر اور جو گرم مسالہ ہوتا ہے، لونگ، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، دار چینی اور جائفل جوتری، یہ ان کا پیس کے میں نے پاؤڈر بنایا ہوا، وہ میں نے 2 چمچ ایڈ کر دی ہیں۔ تو بس اب اس کو ہم 1-2 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے۔ تو لاسٹ میں نے اس پہ سبز مرچیں اور ادرک ڈال کے اس کو گارنش کر لیا تھا۔ آپ چاہیں تو سبز دھنیا بھی ایڈ کر لیں، تو میں نے سبز دھنیا نہیں ایڈ کیا۔ تو اب یہاں پہ آپ چیک کریں اس کی یہ گریوی، اس کا کلر دیکھیں کیسی سموتھ سی ہے، بڑی مزے کی کریمی سی اس کی گریوی بن گئی ہے، اور چکن بھی اتنا سافٹ اور اتنا جوسی تھا نا، بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ شادیوں پہ نہیں بناتے دیگ والا قورمہ، بالکل ویسا ٹیسٹ آ رہا تھا، بہت ہی مزے کا تھا یہ۔ آپ لوگ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور آپ لوگ بھی کہیں گے کہ واقعی وہی ٹیسٹ آ رہا ہے کہ جب ہم شادیوں پہ کھاتے ہیں۔ تو آج ہم گھر میں ہی وہ شادیوں والا کھا رہے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔